الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه السلام. محترم حضرات، 15 شعبان کی شب ہے. علماء فرماتے ہیں 15 شعبان کی شب مغرب سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ حدیث میں یہ جملہ کہ اللہ قضا اللہ قضا، یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتے ہیں، اور یہ سوالات فجر تک رہتے ہیں. فجر تک یہ کیا ہے؟ آسمانی دنیا سے یہ اعلان ہوتا ہے. مغرب کا وقت وہاں سے اعلان شروع ہو گیا ہے اور فجر تک چلے گا. تو 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنا بال ہے ان کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جہاں بھیڑ اور بکریاں کثرت سے. کسی ایک بھیڑ کے پاس کھڑے ہو کر آپ اندازہ لگانا کتنے بال اس کے جسم پر ہوتے. اب وہ قبیلے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ اور بکریاں، تو ان کے جسم اور بال کتنے ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنی تعداد میں مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں. لیکن آگے 2 لوگوں کو کیا ہے علیحدہ کیا گیا ہے. مشرک، شرک کرنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے. شرط یہ ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کو بھی اللہ معاف کر دے. دوسرا مشاہد، کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی سے کچھ بات ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اندر یہ جذبہ ہو موقع ملے گا تو میں بدلہ دوں گا، موقع ملے گا تو بتاؤں گا. تو یہ جذبہ اسے کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں. جس کے دل میں یہ برائی ہوگی اللہ اس کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرے. یہ فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے. ہم اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں. علماء نے لکھا ہے اس رات کے بارے میں فضیلت آئی ہے، کوئی طریقہ نہیں بیان کیا کہ عبادت کس طرح کرنا ہے. یہ ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی طریقہ مخصوص کر دیا جاتا، کوئی عبادت مخصوص کر دی جاتی، تو پڑھا لکھا طبقہ، جانکار طبقہ، عالم، حافظ، قاری، دیندار، وہ بندہ عبادت کر لیتا. لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو علم سے واقف نہیں ہے، وہ عبادت کیسے کرتا؟ تو اس رات کی فضیلت ہے. حدیث میں کیا فقوموا لیلھا، رات میں قیام کرو. قیام میں وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. رات کے وقت آپ جو بھی مانگیں اللہ سے، تلاوت بھی قیام میں ہے، ذکر و اذکار بھی قیام میں ہے، نوافل پڑھیں گے وہ بھی قیام میں ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے وہ بھی قیام میں ہے، اللہ سے رو رو کر توبہ استغفار کریں یہ بھی قیام میں ہے، اعتکاف کر کے مسجد میں قیام کرنے سو جائیں یہ بھی قیام میں ہے. لیکن سب سے بہترین جگہ نوافل عبادت کے لیے تنہائی ہونا چاہیے، اور تنہائی کے لیے سب سے اچھی جگہ گھر ہے. گھر میں انتظام نہیں ہے، جگہ نہیں ہے کہ آپ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے فریاد کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد. اگر گھر میں انتظام نہیں، آپ مسجد میں آ کے کیا ہے؟ عبادت کریں. کیونکہ آسمان والوں کے لیے مسجد ایسے ہی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں تارک چمکتی ہے. اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مساجد. اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ بازار. تو یہ فضیلت والی رات ہے. اس رات میں ہم مسجد میں اپنا وقت گزاریں، نہ کہ بازار سے. بازار میں نہیں جانا ہے، بچوں کو گھمانے میں نہیں جانا ہے، تہوار نہیں ہے.
آج کی رات کی جو عبادت ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، آج کی رات کی عبادت مستحب ہے۔ دن کا روزہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ رات بھر عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اسے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کوئی نہیں کرتا ہے، ہم اسے کیا ہے نکیر اس پر نہیں کر سکتے کہ بھئی آج فضیلت والی رات ہے، تمہیں عبادت نہیں سو گیا۔ اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، سنت اور وتر پڑھنے کے بعد جا کر سو گیا ہے اور رات میں اٹھ کر اس نے تہجد پڑھ لی ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی ہے، ہم ایسے بندے کو نکیر نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کی رات کی عبادت فرض نہیں ہے۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے، حساب لیں گے۔ رات میں آج اگر آپ نوافل نہیں پڑھے، اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ فضیلت ہے رات کی، آپ کریں، انفرادی کریں، اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے۔ آج کی رات قرآن و حدیث میں اجتماعی عبادت کرنے کا کوئی طریقہ عمل نہیں بتایا گیا، انفرادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آج کی رات میں گئے، وہ بھی انفرادی گئے، اکیلے گئے، خاموشی کے ساتھ گئے ہیں، ان کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوا کہ کہاں گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی، تلاش کرتے ہوئے جب وہ دیکھی ہیں تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کو بھی خبر نہیں ہے۔ تو آج ہم جماعت کی شکل میں 4-5 بندے مل کر ہم قبرستان جائیں، مناسب نہیں ہے، اور ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب علماء نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ بھی جائیں، ضروری ایسا نہیں ہے، اور ہر سال ضروری سمجھنا یہ تو اور خراب ہے۔ قبرستان جائیں، پورے سال بھر جائیں، فجر بعد جائیں، جمعہ کے دن جائیں، جب آپ کو موقع ملے قبرستان جانا برا نہیں ہے، لیکن آج کی رات جانا لازم سمجھ لینا یہ برا ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہو گیا کہ سنت ادا ہو گئی، ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ بھی زندگی میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے، تو صحابہ بھی سمجھتے کہ ضروری ہے تو صحابہ بھی اتباع کرتے، صحابہ کی بات ثابت ہوتی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں تو ہم بھی ایک مرتبہ جائیں، یہ بات صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم سے اچھا دین صحابہ سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ قریب صحابہ تھے، تو صحابہ نے اس کو لازم نہیں قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اگر چلا جاتا ہے تو برا نہیں ہے، لیکن اس کو کیا ہے لازم سمجھنے کے لیے خراب ہے۔ اسی لیے میں نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ سارا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج کے دن حلوہ بنانا، مٹھائی بنانا، خاص کھانا بنانا، یہ اپنے آپ میں برا نہیں ہے، اس کو خاص کر لینا آج کے لیے یہ برا ہے۔ آپ جب چاہے بنا لیں، آپ نے خاص نہیں کیا ہے، آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، اس کھانے میں میٹھا بھی بن گیا، کوئی بڑی بات نہیں آج کے دن، لیکن آپ نے سمجھا نہیں آج بنانا ضروری ہے، لازم ہے، یہ غلط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آج اس معاملے میں 15 شعبان کی رات اور دن اور اعمال کے معاملے میں بہت سارے لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ افراط کسے کہتے ہیں، تفریط کسے کہتے ہیں، یہ سمجھیں۔ افراط یہ کہتے ہیں کوئی عمل جو اس کا مقام اور درجہ ہے اس سے آگے اس کو کر دینا، اسے افراط کہتے ہیں۔ جتنا اس کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنا چاہیے، اسے افراط کہتے ہیں۔ قبرستان جانے کو آپ لازم سمجھ لیں، بہت سارے کام ہیں، عبادت کا موقع ہے، تلاوت کا موقع ہے، والدین کی خدمت کا موقع ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ کے آپ نے قبرستان کو لازم سمجھ لیا ہے، 4-5 لوگ کو جمع کر کے آپ وہاں پہنچ گئے۔ پھر اگر قبرستان کا انفرادی طور پہ چلے بھی گئے تو وہاں کیا کرنا ہے وہی عمل کریں، شریعت سے جو چیز ثابت ہو وہ عمل قبرستان میں کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، ایصال ثواب کا طریقہ سمجھا جائے، جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے اور قبرستان کے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیتا ہے، دل میں نیت کر لیتا ہے اس کا ثواب تمام مرحومین کو مل جائے، بس یہ دل میں سوچ لیتا ہے جتنے مرحومین اس قبرستان میں پہلے روز سے دفن ہیں اس دن تک جب اس نے ایصال ثواب کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی ثواب دیا جائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ تمام چیزیں کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ تو میں یار آج کی رات
جانا ضروری لازمی نہیں ہے۔ آج کی رات عبادت کا اہتمام کیا جائے، عبادت انفرادی کی جائے، عبادت میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں۔ آپ نفل نماز پڑھ لیں، قضائے عمری کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، وہ آپ کو اختیار ہے۔ جسے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے ذکر کرے، تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے۔ وہ بھی نہیں آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ اعلان کر رہے ہیں آسمانی دنیا پہ آ کر، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اسے رزق عطا کروں گا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں گا، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ اور انہوں نے اس کی تفصیل میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مصیبتیں بہت کس طرح ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بیماری ایسی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آج کی رات اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ بیماری کو دور فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مصیبتیں پریشانیاں دنیا میں لوگ حل نہیں کر سکتے ہیں، ڈاکٹر حل نہیں کر سکتے ہیں، دوست احباب رشتے دار حل نہیں کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے، دو لوگ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو مشرک پسند نہیں۔ آپ کے جو بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگ لے، ایک قطرہ آپ کے آنکھ سے نکل جائے گا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن شرک آپ کرتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ مشاہد کینہ رکھنے والا، دل کو صاف رکھنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں میری عظیم الشان سنت بتاؤں آپ کو۔ سنت تو تمام عظیم الشان ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اہمیت دیکھیں حدیث کی کہ میری عظیم الشان سنت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو۔ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی ہے جنت کی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس دروازے سے جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ انتظام میں کون شخص آتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ صحابی وضو کر کے آئے تھے، نالی سے پانی کی آیت ٹپک رہا تھا وضو۔ دوبارہ ارشاد فرمایا دوسرے دن تمام صحابہ انتظار میں تھے، آج کون شخص آتا ہے، دیکھتے ہیں تو دیکھا وہی صحابی دوسرے دن بھی۔ تیسرے دن ارشاد فرمایا پھر وہی صحابی وہ دروازے سے آئے ہیں۔ لیکن صحابہ میں اعمال میں بڑھنے میں ایک دوسرے سے حرص ہوتی تھی، مال میں نہیں، دنیا میں نہیں، ایک دوسرے کو دنیا میں بچھانے کے لیے نہیں، مال میں، اعمال میں۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بڑے اعمال میں آگے رہتے تھے، کثرت سے روزہ، کثرت سے تلاوت، کثرت سے نوافل پڑھنے والے، اعمال بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ وہ ان کے اندر یہ دائرہ پیدا ہوا، ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی؟ تو وہ ان کے گھر پہنچ گئے، وہ صحابی کے گھر پہنچ گئے، آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صحابی باہر آئے، ان سے کہا کہ میرے والد صاحب سے تھوڑا میرا جھگڑا ہو گیا، آپ کے یہاں کچھ دن میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی نے انہیں کیا ہے اپنے گھر میں ٹھہرا دیا۔ رات ہوئی، یہ نماز سے فارغ ہو گئے، جلدی سے جا کر سو گئے، اور وہ صحابی ان کا گھر تھا، رات بھر دیکھتے رہے کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی سارے معاملات دیکھے جو انہوں نے کیے تھے، کوئی نئی چیز نہیں پائی، رات بھر چادر اٹھا کر دیکھتے رہے کہ کون سا عمل کرتے ہیں جس سے اندازہ تو ہو جائے کہ جنت کی بشارت دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن یہی حال میں گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کوئی نیا عمل نہیں پایا۔ وہ صحابی سے کہا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا میرے والد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، بس میں دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے جنت کی بشارت کی۔ انہوں نے کہا جو آپ نے رات میں دیکھا وہی عمل ہے، کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ وہ جانے لگے، دروازے کے پاس پہنچے تھے، وہ بزرگ صحابی نے آواز دے کے بلایا کہ ادھر آئیے، ایک عمل ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں اپنے سینے کو کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں، کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ میرے دل میں نہیں رہتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو صحابی فوراً کیا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملنے والی ہے۔ یہ ہمیں سننے میں آسان لگتا ہے، بیان کرنے میں آسان لگتا ہے کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی اپنے دشمن کو جلدی معاف نہیں کر پاتا ہے کہ دل نہیں مانتا اس کا۔ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اندازہ لگائیے بہت بڑا عمل ہے۔ اس کو معاف کرنے کے لیے، سینے سے یہ گندگی نکالنے کے لیے آپ کے نفس پر آپ کو قدم رکھنا پڑے گا۔ تو یہ 2 لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ یہ رات میں فکر نہیں کرتے۔ اور دوسری احادیث میں اور بھی افراد کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے کل ملا کر تعداد کتنی بنتی ہے 8، کہ اس مبارک رات میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن 8 افراد ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے، جس میں سے 2 کا تذکرہ ہو گیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قاطع الطریق راستے میں لوٹ مار کرنے والا،
ایک چور ہوتا ہے اور ایک ڈاکو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ چور کسے کہتے ہیں؟ آپ کا مال بے خبری میں لے کر بھاگ جائے، اسے چور کہتے ہیں۔ آپ گھر میں نہیں، آپ کے گھر میں چوری ہوگی، پیسہ لوٹ لیا گیا، اسے کہتے ہیں چور۔ لیکن آپ کے سامنے آئے اور اسلحے کے زور پر آپ کا پیسہ نکلوا لے، اسے ڈاکو کہتے ہیں۔ بندوق اور کوئی اوزار نکال کر آپ کا جیب خالی کرا دے، اسے کیا کہیں گے؟ ڈاکو۔ ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شرط کیا لگائی گئی ہے؟ توبہ استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے، آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو شراب پینے والا، شرابی کے لیے اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ بدترین گناہ ہے، ایک گھونٹ اگر آپ کے حلق سے شراب کا اتر جائے گا، 40 روز کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گی۔ بدترین گناہ ہے، 2 گناہ بدترین بیان فرمایا گیا ہے کہ جب 2 گناہ بندہ کرتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا۔ ایک شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اور ایک زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، صاحبان کی طرح اس کے سر پہ کھڑا رہتا ہے۔ بدترین گناہ ہے شراب پینا اور زنا کرنا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ شرابی کی مغفرت نہیں کرتی، تو ہم اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے پاک رکھیں۔ پانچواں وہ شخص ہے جو رشتہ توڑنے والا ہے، رشتہ توڑنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتی۔ کسی جھگڑا ہو گیا، بات بند، رشتہ داروں میں بات بند، بھائیوں میں بات بند، دوست احباب میں بات بند، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتی۔ حدیث میں ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں بات بند کرتے ہیں اور 3 دن گزر جاتا ہے، اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ بات بند تھی، 3 دن گزر گیا ہے، اسی حالت میں ایک کا انتقال ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی بری بات ہے آپس میں بات بند کرنا۔ بعض احباب ہمارے دوست ایسے ملیں گے مہینوں نہیں سالوں سے بات کرتے ہیں، ہم پہل کریں جائیں ان کے بعد بات کریں، وہ نہ مانے، غصہ مسئلہ ہے، آپ پہل کر دیے، آپ نے کوشش کی ہے، آپ کو اللہ معاف کر دے گا، آپ بری ہو جائیں گے۔ آپ ابتدا کریں، پہل کریں، جائیں، اپنے اندر سے تکبر ختم کریں، تواضع پیدا کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو رشتہ توڑنے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتی۔ اور اسی طریقے سے تہبند کو نیچے لٹکانے والا، پاجامے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نماز کے لیے، نماز کے بعد ہم نیچے پہن سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہمارا پاجامہ اوپر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کا پاجامہ، آپ کی لنگی، آپ کا پینٹ ٹخنوں کے اوپر ہی رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت آخری کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اس میں سے گناہ یہ ہے آپ سو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کنٹینیو گناہ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جو آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو کنٹینیو آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نکاح آپ نے کر لیا ہے، آپ کی بیوی جب تک آپ کے نکاح میں رہے گی، آپ کو نکاح کا ثواب ہر وقت 24 گھنٹہ ملتا ہی رہے گا۔ آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، جب تک آپ کی داڑھی آپ کے چہرے پہ ہے، اس سنت کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب رہے گا، آپ سو رہے ہیں لیکن آپ نے داڑھی رکھی ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے اپنے پیجامے کے، ہاں اس میں معذور لوگ بری ہیں، کمزور لوگ بری ہیں، ضعیف لوگ بری ہیں، بوڑھے لوگ بری ہیں، پہلے صحت میں تھے، دبلے ہو گئے، پاجامہ نیچے آ جاتا ہے، ارادہ نہیں ہے نیچے پہننے کا، ایسے لوگ بری ہیں، ان کے بارے میں وعید نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو شوقیہ اپنے پاجامے کو نیچے تک پہنتے ہیں، جب ٹیلر کی دکان پہ جاتے ہیں تو ناک ہی زمین تک دیتے ہیں، ایسے لوگ سے یہ وعید ہے۔ اور 7واں آدمی وہ ہے ناحق قتل کرنے والا، اللہ اس کو مغفرت نہیں کرے گا۔ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ارے بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں توبہ استغفار کرے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نقد دے دے، اس کا جو سزا ہے دنیا میں دے دے۔ ایک کیا ہے؟ کسی پہ ظلم کرنے والا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والدین کا نافرمان۔ اور اس میں 8ویں چیز جو ہے آج کی رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، 8واں وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور اس کو دنیا میں نقد سزا ملتی ہے وہ نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو جھڑکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں توحید کو بیان کیا ہے، توحید کے بعد بالکل اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے فرمایا اف بھی مت کرو اپنے والدین کو۔ آپ اف کی تفسیر دیکھیں، اف کا معنی دیکھیں، لغت میں دیکھیں، اور اس میں علماء نے بیان کیا وہ دیکھیں، اف کہتے کسے ہیں؟
سمجھانے کے لیے علماء نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ آپ کوئی اپنی بات اپنے ماں باپ سے کر رہی ہیں اور ماں باپ نے کوئی جواب ایسا دے دیا جو آپ کو ناگوار لگ رہا ہے، آپ نے بس یہ کر دیا، اوہ یہی کفر ہے۔ شریعت میں یہاں تک کہ کہا گیا، اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے والدین بیمار ہو گئے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، اور بیماری میں آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرنے میں کوئی ناگواری گزرتی ہے، وہ آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی غلاظت صاف کر رہے ہیں، اور غلاظت صاف کرتے وقت آپ کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے اور آپ وہ کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اصل جو تفسیر اس کی ہے وہ یہ ہے، ناخن کاٹنے کے بعد اس میں جو باریک حصہ نیچے خالی ہوتا ہے، اس میں جو میل رہ جاتی ہے، وہ باریک میل اسے خف کہتے ہیں۔ یعنی اتنی باریک، اتنا چھوٹا عمل بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا نہ کریں، اس میل کے برابر۔ اندازہ لگائیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت۔ اس ناخن میں کوئی میل اگر نکالیں گے تو غلطی سے نکلے گی، کاٹنے کے بعد ہلکا تھوڑی بہت ضرور نکلے گا، اتنا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کریں۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کا جو اجازت ملتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر آپ کے والدین آپ کو ڈانٹتے ہیں نافرمانی پر، تو آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں نافرمانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بات کہیں، جو خدمت کو کہیں، جو کرنے کو کہیں، آپ کا حق بندہ آپ کریں، ناگواری کے ساتھ چھڑکے نا۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیں، وقف لہما، ان دونوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، جناح الذل کہا ہے، اور جیسے پرندہ اپنے بچوں کے لیے آتا ہے دونوں پروں کو جھکاتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دکھا دیں۔ اور آگے کیا فرمایا، رحمہ، رحمت یعنی محبت کے ساتھ جھکائیں، ڈر خوف کی وجہ سے نہیں، جب تک ڈر رہے گا تو آپ خدمت کرتے رہیں گے، ڈر ختم خدمت بند، لیکن محبت کے ساتھ جھکائیں، آپ خدمت کریں محبت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ اگر آپ خدمت کریں گے تو بہت دیر تک کرتے رہیں گے، ڈر خوف کے ساتھ کریں گے، جب تک وہ جذبہ اندر پیدا ہے ڈر کا، جب تک خدمت ہوگی اس کے بعد چھوڑ دیں۔ تین بڑی بڑی برائیوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دے گی، رزق میں تنگی، آدمی پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، برکت ہی نہیں آ رہی ہے، یہ کام کرتا ہوں وہ کام کرتا ہوں، برکت ہی نہیں ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کیا بات ہے؟ اگر وہ غور کرے گا تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ اس کو ملے، والدین کی نافرمانی کی ہوگی، تو والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی رزق کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے والدین کا نافرمان اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور تیسری بات یہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا سے دور خراب ہوگی، اس کو دنیا میں نقد ملتا ہے، کیا سزا اس کو ملتے ہیں والدین کے ساتھ نافرمانی۔ ایک کتاب علماء نے لکھی ہے والدین کی اطاعت نافرمانی واقعات کی زبان، یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہے علماء نے، ایک آدمی اس کی والدہ بوڑھی ہو چکی، اس نے ایک محبت میں شادی کی، ایک لڑکی سے اس نے شادی کی جس سے وہ محبت کرتا تھا، شادی کر کے گھر لے کے آیا، کچھ دن کے بعد جو بوڑھی ماں تھی اسے نیندی کی بیماری ہو گئی، تو اس عورت نے، اس کی بیوی نے اس کی ماں کی خدمت کی کچھ وقت، اس کے بعد اس کو ناگواری ہونے لگی تو اس نے درخواست کی یا تو اس گھر میں آپ اپنی ماں کو رکھیں یا مجھے رکھیں، لیکن یہ محبت میں گرفتار آدمی تھا، عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار تھا، اس نے سوچا کہ نہیں میں میری ماں کو کیا گھر سے نکالوں، تو یہ نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ ماں کو کہا کہ بیماری کے لیے، صحت کے لیے آپ رات میں اوپر چلیں، چھت پر ٹھنڈی ہوا چلے گی، آپ کی صحت کے لیے بڑی مفید ہے، چھت پر لے گیا، آج یہ تقریب دیواریں نہیں، چھت پہ وہاں سے دھکا دے گئے، ماں نیچے گری، انتقال ہو گیا، اگر مگر منش کی طرح رونا شروع کر دیا، لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی میری ماں گری ہے، میں نے نہیں گرایا، کچھ روز گزرا تھا، اللہ نے دنیا میں نظر سزا دی، کچھ روز گزرا تھا، وہی بیٹی کی بیماری اللہ تعالیٰ نے اسے دی، اب اس کی بیوی خدمت کرتی تھی، تھک گئی ہوگی کچھ مہینے، اس نے بھی درخواست کی، خلا لے کے چلی گئی، طلاق لے کے چلی گئی، یہ اکیلا تھا، بیٹی کی بیماری میں تڑپتا تھا، کوئی محلے کا نوجوان بھی اسے گھر نہیں آتا تھا، ایک دن بیماری کی حالت میں یہ چھت پہ چڑھا ہے، وہیں سے ملا ہے جہاں سے اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات والدین کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو مانتے مانتے دوبارے پہ آیا تو باپ نے کہا بیٹا بس رک، کیونکہ میں نے بھی میرے باپ کو یہیں پر مانتے لایا تھا اور میں نے آج دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دکھا دیا۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی بدل نہیں ہے، والدین ایک ایسی نعمت ہے ان کے جانے کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا، پیسہ کم ہو جائے، ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے،
کوئی سامان کوئی نعمت چلی جائے وہ مل سکتی ہے، اس کا بدل مل سکتا ہے، لیکن ماں کی دنیا سے چلے جائے اس کا بدل نہیں ملے گا، ان کا بدل ہی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی خدمت کر لیں، آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے کندھے پر بٹھا کر ان کو اپنا حق چلا دیں تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے، جو پریشانیاں آپ کے لیے اٹھائی ہیں، ویسا کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نوکر کی طرح آپ کے بچپن میں آپ کی دیکھ بھال کرنا، آپ کے پاخانے کو صاف کرنا، آپ کے پیشاب کو صاف کرنا، آپ کے ساتھ ہر وقت لگے رہنا، رات میں جاگنا اٹھنا، ٹھنڈی گرمی برداشت کرنا، یہ سب ہمارے والدین کریں۔ آپ ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں دین میں، شریعت میں، اسلام میں والدین کا مقام اتنا بڑا ہے، جہاں اللہ توحید کے بارے میں اپنے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہیں پر ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ یہ دعا مانگا کیجیے اپنے والدین کے لیے، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ ان لوگوں نے بچپن میں ان پہ رحم کیا۔ آپ کے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ کیا ہے، پورا پورا رات جاگنا کہ آپ اگر ماں کروٹ بھی لیتی ہے تو بچے کے ہاتھ پہ بھی کروٹ نہ جائے، سنبھال کر ہر وقت آپ کے بارے میں فکر مند رہنا۔ کھانے کے لیے ماں بیٹھے گی، اپنا صبح ٹوکا کھا لے گی، لیکن بیٹے کا اور بیٹی کا کیا پیٹ بھرتے ہیں، اس کو کھلائے گی، اس کے ساتھ کوئی کمی کا معاملہ نہیں کرے گی، اچھی چیز اپنے بچوں کو دے دے گی، خراب چیز کو کھا لے گی۔ اس لیے حکم ہے، دیکھیں اندازہ لگائیں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جیسے بچپن میں انہوں نے تم پہ رحم کیا ہے، اسی طرح آپ کے لیے دو رحم کی دعا کریں، جھڑکے کی نرمی کا معاملہ کریں، ادب سے پیش آئے، اپنے بازوؤں کو جھکا دیں، بچھا لیں، ہاں میں ہاں ملائیں، نئی بات سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھ میں آئے لیکن آپ ہاں کریں، جھڑکے نہیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، چلائیں نہیں، ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، ان کے حق ادا کریں، ان کے خرچے برداشت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ آج یہ معاملہ ہے، بچوں کی ضرورت بندہ پوری کرتا ہے، بیوی کی ضرورت پوری کرتا ہے، دھیان بھی دیتا ہے، وقت بھی بیوی بچوں کو دیتا ہے، ماں باپ کو روک دیتے۔ اگر سب سے زیادہ بڑھاپے میں جو انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے میرے پاس آگے بیٹھے تو میٹھی میٹھی بات چیت، یہ بات چاہتا ہے، یہ ماں چاہتی ہے، لیکن اس کے بچے کے پاس ہوتے نہیں، دوستوں کے پاس گھنٹوں گزارے گا، ہوٹل میں گھنٹوں بیٹھا رہے گا، دوستوں کے ساتھ گھومنے گھنٹوں چلا جائے گا، لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے گھنٹہ نہیں ہے، ایک گھنٹہ نہیں، باپ کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھنے کا نہیں ہے۔ تو والدین بہت بڑی نعمت ہے، جن کے والدین نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھے والدین کیا ہوتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے۔ جس گھر میں ماں نہیں ہے اس گھر میں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک ماں رہتی ہے چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو لیکن گھر میں رونق رہتی ہے، جہاں ماں کا انتقال ہوگا آپ اس گھر میں جا کے دیکھیں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ماں اتنی بڑی نعمت ہے، گھر میں اگر ہے اس کا رہنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ماں کا گھر میں رہنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت کو بنا دے۔ ہماری جنت ہماری ماں ہے، ہماری جنت کا دروازہ ہمارا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جنت کے دروازے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو، ورنہ تو جنت مل بھی جائے گی آپ کو، باپ ناراض ہے تو آپ کی جنت بھرے گی نہیں بن رہے گی۔ دروازہ کون ہے؟ آپ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب اندازہ یہ بات ارشاد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام بتایا ہے۔ آپ جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی جنت آپ کی ماں ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں، اس مبارک رات میں، اس برکت والی رات میں جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ توبہ استغفار کرے، ماں کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، ان کے پاس جائے، نرمی سے بات کرے، ان کی خدمت کرے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ 8 افراد ہیں جو اس رات میں کیا ہے مغفرت سے محروم رہے، لیکن اس دنیا میں کسی کے ماں باپ نہیں ہے اور ماضی میں نافرمانی ہو چکی ہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن نے کہا ہے ان کے لیے سال ثواب کرے، ان کے لیے سال ثواب کرے، مغفرت کی دعا مانگے، ان کے رشتے دار، ان کے قریبی ان سے اچھا برتاؤ کرے، ان سے ملنا جلنا رکھے، حال خیریت پوچھے، جہاں والد صاحب آتے جاتے تھے وہاں آنا جانا رکھے۔ دین میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا حل نہیں ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ ماضی میں نافرمانی ہو رہی تھی، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب معافی کیسے مانگیں گے، اب خدمت کیسے کریں گے؟ اس کا یہ طریقہ قبرستان جائیں، قبروں پہ جائیں، ساتھ ثواب کریں، صرف آج ہی کی رات نہیں ہے، پوری زندگی جب موقع ملے جاتا ہے، فجر بعد جمعہ میں جب موقع ملے آپ کریں، ساتھ ثواب کر دیں۔ اور آج کی رات یہ عبادت کی رات ہے، اور عبادت کا کوئی طریقہ آپ کو نہیں بتایا گیا ہے، آپ جو عبادت کرنا چاہیں، جس طریقے سے جتنا کرنا چاہیں آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عبادت کا جو طریقہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے وہی طریقے سے عبادت ہوگی، لیکن آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔
تلاوت کرنا ہے تلاوت کریں، نفل پڑھنا ہے نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں، جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو خطرہ ہے رات میں جاگوں گا فجر میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو سب سے بہتر یہ ہے عشاء کی نماز باجماعت ہونے کے بعد سنت وطر پڑھنے کے بعد آپ جا کر آرام کر لیں، اور فجر اپنے تہجد کے وقت ہو گئے 2-4 رکعت آپ تہجد پڑھ لیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، یہ بہترین حالات۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو کھانا اپنے آپ میں برا نہیں ہے، حلوہ اپنے آپ میں برا نہیں ہے، قبرستان جانا اپنے آپ میں برا نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی سمجھ لینا، ضروری سمجھ لینا، آج کی رات کا حصہ سمجھ لینا، یہ برا ہے۔ آپ میلے میں نہ جائیں رات بچوں کو لے کر، اس کو ضروری نہ سمجھیں، آپ عبادت کریں، ہو سکے نہ ہو تو آرام کریں، بچوں کو بھی آرام کریں۔ یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے اللہ کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح یہ رات گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو ہو سکے رات میں سحری کر لے، صبح کا روزہ رکھ سکتا ہے، صبح کا روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں ایام 20 دن سے روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ جو ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اگر وہ اس مہینے میں رکھ رہا ہے تو یہ روزہ وہ سنت میں شمار کیا جائے گا، یہ سنت میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صرف آج کے لیے روزہ رکھتا ہے اور یہ ہر مہینے کی اس کی پابندی نہیں ہے تو یہ مستحب روزہ کہلائے گا، عام رکھیں گے اگر ثواب آپ کو ملے گا۔ کوئی نہیں رکھتا ہے اس کو آپ برا بھلا نہ کہیں، اس کو آپ برا بھلا نہ کہیں، وہ اس کی مرضی ہے، بلکہ اچھی بات ہے، یہ فرض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، رجب میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، آپ اگر وہ نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ نیت سے اگر آپ کا روزہ چل رہا ہے ماضی پیچھے اول تاریخ سے تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ رات اس مہینے میں رات ہے جس میں نامہ اعمال کی پیشی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب پیشی ہو تو میں اس پر روزے کی حالت میں آخر کے 3 دن شعبان کے مہینے کے آخر کے 3 دن روزہ نہ رکھیں، 2 دن 3 دن پہلے روزہ رکھیں، کیوں نہ رکھے؟ علماء نے فرمایا تاکہ رمضان کا جو روزہ آ رہا ہے اس کو رکھنے میں آسانی ہو، جس میں طاقت و توانائی ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے اور یہ جو آخر کی 2 دن بچ رہے ہیں 29 اور 30 کے، اگر وہ دن میں پیر اور جمعرات کا روزہ اس کا اگر آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن آپ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ شعبان میں روزے کا اہتمام کیے ہیں تو آپ 2 یا 3 دن پہلے روزہ بند کر دیں تاکہ جس میں توانائی طاقت پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Hello.